پاکستان کے سوشل میڈیا پر بحث کا مرکز بننے والا ایک معاملہ محض ایک بیان یا ایک ویڈیو پیغام کی گونج نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے وہ عالمی منظرنامہ ہے جس میں الفاظ بھی بارود سے زیادہ وزنی دکھائی دیتے ہیں۔ بنجمن نیتن یاہو نے جب امریکہ میں 9/11 کی یاد میں تقریر کے دوران پاکستان اور اسامہ بن لادن کا حوالہ دیا تو بظاہر یہ ایک تاریخی نقطہ نظر آیا، لیکن در حقیقت یہ قطر پر ہونے والے حملے کے جواز کے طور پر پیش کیا جانے والا ایک سیاسی ہتھیار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس بیان نے پاکستان میں اشتعال پیدا کیا اور عالمی سطح پر بھی ایک نئی بحث کو جنم دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بلائے گئے ہنگامی اجلاس کے دوران پاکستان کے مندوب عاصم افتخار احمد نے اسرائیل کے بیانیے کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ یہ واضح کیا کہ پاکستان کو بدنام کرنے کی یہ کوشش دراصل اسرائیل کے اپنے غیر قانونی اقدامات پر پردہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے پاکستان کے بارے میں حقائق کو مسخ کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں کا جواز گھڑنے کی کوشش کی، لیکن اسرائیلی نمائندے نے فوری رد عمل دیتے ہوئے اسامہ بن لادن کے پاکستان میں ظاہر بیان کے حوالے سے یہ حوالہ دیا اور کہا کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یہ لفظی جھڑپ محض اقوام متحدہ کے اجلاس کی ایک وقتی بحث نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر وہ تلخی اور تناؤ جھلکتا ہے جو اس وقت پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے۔ قطر پر حملے کے بعد بلایا گیا یہ اجلاس بظاہر غزہ اور دوحہ کی صورتحال پہ غور کے لیے تھا، لیکن وہاں بھی گفتگو کا رخ پاکستان اور اسرائیل کے براہ راست ٹکراؤ کی طرف مڑا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سونو نیوز۔ ناظرین، سلامتی کونسل نے اپنے مشترکہ بیان میں اگرچہ دوحہ پر حملے کی مذمت کی، لیکن اسرائیل کا نام لینے سے گریز کیا، جو اس ادارے کی روایتی کمزوری کو ایک بار پھر عیاں کرتا ہے۔ لیکن اجلاس میں شریک کئی ممالک بشمول پاکستان، قطر اور مصر نے نہ صرف اس حملے کو کھلے لفظوں میں اسرائیلی جارحیت قرار دیا، بلکہ غزہ کی صورتحال اور وہاں ہونے والی مبینہ نسل کشی پر بھی دو ٹوک موقف اختیار کیا۔ یوں یہ اجلاس اس بات کی علامت بن گیا ہے کہ اسرائیل کی کارروائیاں صرف عرب دنیا کے لیے نہیں بلکہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے بھی ایک براہ راست سفارتی چیلنج کی شکل اختیار کر چکی ہیں، اور نیتن یاہو کے بیانات نے یہ طے کر دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کشمکش کا دائرہ مزید وسیع ہوگا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں یہ لمحہ اس وقت شدت اختیار کر گیا جب پاکستان کے نمائندے عاصم افتخار احمد اپنی تقریر کے لیے کھڑے ہوئے۔ کمرہ سنجیدگی سے لبریز تھا اور ہر آنکھ اس جانب مڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے دوحہ پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی اور اسے کھلی جارحیت قرار دیا۔ اس کے بعد انہوں نے بات کو غزہ کی بربادی کی طرف موڑا اور اسرائیل پر ریاستی دہشت گردی کے سنگین الزامات عائد کیے۔ انہوں نے نیتن یاہو کے حالیہ بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے پاکستان کے ساتھ ایک غیر متعلقہ واقعے کو جوڑنے کی کوشش کی اور یہ دراصل بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزیوں پر پردہ ڈالنے کا حربہ ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا موقف واضح ہے۔ عالمی برادری اچھے طریقے سے یہ جانتی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں پاکستان نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ القاعدہ کا خاتمہ ہماری قربانیوں کی بدولت ہوا اور دنیا اس حقیقت سے ناواقف نہیں ہے۔ عاصم افتخار نے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی ایسے بیانیے کو قبول نہیں کرے گا جو ایک غیر ذمہ دار ریاست کی جانب سے آئے، جو خود دہائیوں سے فلسطین میں بدترین ریاستی دہشت گردی کی مرتکب رہی ہے۔ انہوں نے قطر کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح قطر نے اسرائیل کی غلط تشریح کو مسترد کیا، پاکستان بھی کسی بھی ایسی گمراہ کن تعبیر کو مکمل طور پر رد کرتا ہے۔ ان کی تقریر ختم ہوئی، ہال میں کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، مگر پھر اسرائیل کے نمائندے نے بات کرنے کی اجازت مانگی اور فوراً جواب دیا۔ اس کا لب و لہجہ ایک طرف معذرت خواہانہ تھا لیکن دوسری طرف طنزیہ اور تیز بھی تھا۔ اس نے کہا کہ اگر پاکستان کے نمائندے کو میرے الفاظ برے لگے ہیں تو میں اس پہ معذرت خواہ ہوں، ایک طرح کی معافی مانگی، لیکن پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میری تقریر حقائق پہ مبنی تھی۔ اسرائیلی نمائندہ نقطہ اٹھاتا ہے کہ یہ حقیقت کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں مارا گیا۔ نہ اس وقت امریکہ کی مذمت کی گئی، نہ کسی نے اعتراض کیا۔ وہ کہتا ہے اب اگر دوسرے ممالک دہشت گردوں کو نشانہ بناتے ہیں تو سب کے معیار کیوں بدل جاتے ہیں؟ یہ وہی دوہرا معیار ہے جو مسئلے کی جڑ ہے۔ اس نے اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے کہا کہ 9/11 ایک حقیقت تھی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اسامہ بن لادن پاکستان کی سرزمین پہ مارا گیا۔ اس کے الفاظ نے اجلاس میں ایک تناؤ کو بڑھایا اور یہ واضح کیا کہ یہ معاملہ محض سیاسی اختلاف نہیں بلکہ ایک ایسی کھائی ہے جو پاکستان اور اسرائیل کے درمیان ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی ہے، اور پھر پاکستان اس کا جواب دے گا، کیونکہ بنجمن نیتن یاہو نے 11 ستمبر کے سانحے کو اپنے بیانیے میں کھینچ کے لاتے ہوئے نہ صرف پاکستان کا نام لیا ہے بلکہ اسامہ بن لادن کا حوالہ دے کے قطر پہ اسرائیلی حملے کو جائز قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ 2 منٹ پہ محیط اس ویڈیو پیغام میں اس کا لہجہ محض خبردار کرنے والا نہیں تھا، دھمکی آمیز تھا۔ اس نے کہا جس طرح امریکہ نے القاعدہ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بن لادن کو پاکستان میں مارا،
اسرائیل نے بھی قطر میں حماس کے رہنماؤں کا تعاقب کر کے یہی کیا۔ اس کے الفاظ میں یہ تاثر چھپا ہوا تھا کہ اگر کوئی ملک ہمارے نزدیک جو شدت پسند ہیں ان کو پناہ دے گا تو وہ بھی مستقبل میں اسرائیل کے نشانے پہ آئے گا۔ یہاں وہ قطر پہ نہیں رکا، بلکہ دنیا کو یہ کہہ رہا ہے کہ جب امریکہ نے افغانستان اور پاکستان میں کارروائیاں کی تو تم نے مذمت نہیں کی، امریکہ کو داد دی، پھر آج ہماری مذمت نہ کرو، ہمیں بھی داد دو۔ وہ صاف الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ قطر حماس کو محلات دیتا ہے، اس کے رہنماؤں کی مالی مدد کرتا ہے۔ اس لیے اسرائیل نے نہ صرف انصاف کیا بلکہ اس کی دھمکی یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، اس نے یہ بھی کہا کہ قطر اور ایسے تمام ممالک کو وارننگ دیتے ہیں کہ یا تو ان گروہوں کو اپنی سرزمین سے نکال دیں یا پھر اسرائیل ان کے خلاف براہ راست کارروائی کرے گا۔ نیتن یاہو کی اس بیان بازی نے عرب دنیا میں غصے کی آگ کو اور بھڑکا دیا۔ قطر کی وزارت خارجہ نے فوری طور پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ موازنہ نہ صرف بزدلانہ حملے کا جواز ہے بلکہ مستقبل میں دیگر خود مختار ریاستوں کی سرزمین پامال کرنے کی کھلی دھمکی بھی ہے۔ قطر نے یہ واضح کیا ہے کہ حماس کے دفتر کی میزبانی اس کی اپنی کسی خفیہ ایجنڈے کے تحت نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی ثالثی کے اس فریم ورک کے تحت ہے جس کی درخواست خود امریکہ اور اسرائیل نے کی تھی۔ قطر نے اس الزام کو مایوس کن قرار دیا کہ اس نے خفیہ طور پہ حماس کو پناہ دی۔ اس کے بقول اسرائیل کا مقصد محض اپنے جرم پہ پردہ ڈالنا ہے، جبکہ دنیا اس بزدلانہ حملے کو پہلے ہی مسترد کر چکی ہے۔ قطر نے اس بات پہ بھی زور دیا ہے کہ القاعدہ کبھی کسی مذاکراتی وفد کے ساتھ امن کے لیے بات چیت کا حصہ نہیں بنی، جبکہ حماس کے ساتھ قطر کی ثالثی کا کردار عالمی حمایت سے جڑا ہوا ہے۔ اس بیان کے اختتام پہ قطر نے نہ صرف اپنی غیر جانبدارانہ حیثیت کو برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار کیا بلکہ یہ بھی دو ٹوک کہہ دیا کہ وہ اپنی خود مختاری اور اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا۔ نیتن یاہو کے الفاظ کا جواب صرف الفاظ میں نہیں بلکہ ریاستی وقار کے اعلان میں دیا گیا، اور یہ پیغام واضح کیا گیا ہے کہ دوحہ محض ایک میزبان نہیں بلکہ اپنی سرزمین اور حیثیت کے تحفظ کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ اقوام متحدہ کے فورم پہ یہ واقعہ محض دو ممالک کے بیانات کا تبادلہ نہیں ہے، پاکستان اور اسرائیل کا، بلکہ اس نے عالمی سیاست کی ننگی حقیقت کو بے نقاب کیا ہے۔ اسرائیل نے نہ صرف پاکستان سے معافی کے مطالبے کو نظر انداز کیا بلکہ اپنی تقریر میں جس انداز سے دنیا کے ممالک کو یہ باور کروایا کہ اگر وہ اسرائیل کے موقف سے اختلاف کریں گے تو ان پر بھی دہشت گردی سے جوڑ کر الزام لگایا جا سکتا ہے، یہ کھلی دھمکی کے مترادف ہے۔ ہر طرز عمل اور بالخصوص یہ طرز عمل ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل اپنے طاقتور حامیوں کے سائے میں بین الاقوامی قوانین کو روندنے کا عادی ہو چکا ہے اور اسے سفارتی دائرے میں جواب دہی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ایسے میں پاکستان کا موقف نہ صرف اپنے دفاع کی علامت ہے بلکہ ایک وسیع تر اصولی موقف بھی ہے جس میں دنیا کے ہر اس ملک کی نمائندگی جھلکتی ہے جو اسرائیل کی اس مکارانہ پالیسی کا ممکنہ نشانہ بن سکتا ہے۔ اس بحث نے عالمی برادری کے سامنے یہ سوال کھڑا کیا ہے کہ آیا اقوام متحدہ اب بھی انصاف اور مساوات کا ادارہ ہے یا پھر یہ طاقتور ریاستوں کے ہاتھ میں ایک اوزار ہے۔ ایک اور نہایت اہم پہلو جس پہ گفتگو اس وقت کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی اس جارحانہ سفارتکاری اور دھمکی آمیز رویے نے عالمی سفارتی ضابطوں اور شائستگی کے بنیادی اصولوں کو چیلنج کیا ہے۔ اقوام متحدہ جیسے ادارے کا مقصد یہ تھا کہ ممالک یہاں پہ اپنے اختلافات کو الفاظ اور منطق کے ذریعے سلجھاتے، لیکن جب ایک رکن ملک اپنی تقریر کو معذرت کی بجائے کھلی دھمکی اور الزام تراشی میں بدل دے تو یہ سفارتی آداب کے زوال کی نشانی ہے۔ یہ پہلو بھی زیر بحث آنا چاہیے کہ اسرائیل کی طرف سے مسلسل 9/11 اور اسامہ بن لادن جیسے واقعات کو ہتھیار بنا کے دنیا کو دبانے کی کوشش دراصل اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ عالمی یادداشت کو ایک مخصوص بیانیے کے ساتھ باندھ کے رکھنا چاہتا ہے تاکہ اپنی موجودہ زیادتیوں اور جنگی جرائم سے دنیا کی توجہ ہٹا سکے۔ اور یہ طرز عمل نہ صرف پاکستان بلکہ ہر اس ملک کے لیے ایک تنبیہ ہے جو آزادانہ موقف اپنانا چاہتا ہے یا اپنائے ہوئے۔ یوں دیکھا جائے تو یہ معاملہ صرف پاکستان اور اسرائیل کا نہیں بلکہ اس سوال کا ہے کہ کیا عالمی سیاست میں ماضی کے زخم بار بار ہتھیار بنا کر کمزور ممالک کو دبانے کی روش جاری رہے گی یا دنیا اس کے خلاف کوئی اجتماعی اور منصفانہ معیار طے کرے گی؟ دیکھنا یہ کہ پاکستان تو ایٹمی ملک ہے، پاکستان کی طرف سے واضح طور پہ جواب تو دے دیا گیا اور اسی فارم کے اوپر دیا گیا جہاں وہ سب کچھ ہوا۔ اب عالمی منظرنامے میں پاکستان کے موقف کی تائید کس طریقے سے کی جاتی ہے، اسرائیل کو کس حد تک جواب دیا جاتا ہے، کس پیرائی میں دیا جاتا ہے، کتنا سخت دیا جاتا ہے، کتنا دبا کے دیا جاتا ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ جنگ مزید بڑھے گی؟ یہ بھی دیکھنا آنے والے دن بتائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔